السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں منیر حسین۔ آج پھر ایک اور سچی کہانی لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس میں یہ کہانی دو ہندو بچوں کے اوپر مشتمل ہے۔ بہت ہی پیارے بچے، بہت ہی شاندار بچے۔ ہمارے اکثر مسلمان لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اسلام کی طرف کیوں نہیں راغب ہو رہے ہیں۔ تو اس میں اکثر ہم لوگوں کی اپنی جو ہے کوتاہیاں ہوتی ہیں، یا یہ سمجھ لیں کہ ہم اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہم جو مسلمان ہیں، میری نظر میں ہم خود مسلمان اپنے مذہب اسلام کے دشمن ہیں، یا یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے مذہب اسلام کو سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی کہ ہمارا مذہب اسلام ہے کیا۔ تو ہم جب سمجھیں گے ہی نہیں تو صحیح انداز سے خدمت کیا خاک کریں گے۔ جب مذہب اسلام کو ہم صحیح انداز سے سمجھیں گے اور دل سے اپنائیں گے اور اللہ رب العالمین کے احکامات کو دل سے تسلیم کریں گے تو ہی ہم صحیح انداز سے اس طرح زندگی گزاریں گے۔ میں ایک آفس میں کام کرتا تھا، تو وہاں پہ دو ہندو بچے کام کرتے تھے، اور آپ یقین جانیں بہت ہی شاندار بچے تھے، بہت ہی شاندار۔ تو بینگ اے مسلم میرے دل میں ایک دن خیال آیا کہ میں ان کو کیوں نہ اسلام کی دعوت دے دوں اور ان کو کہوں کہ اس طرف بھی ذرا سوچ لیں۔ تو میں نے اسی طرح ہی ان کو بولا ایک دن کہ بھائی، آپ کو اگر ممکن ہو، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ذرا اسلام کی طرف بھی تھوڑا سا دیکھ لیں۔ یہ بھی ایک بہترین مذہب ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ کوئی اچھی بات نظر آ جائے اور آپ اسلام کی طرف آ جائیں، لیکن آپ تھوڑی سی تحقیق کر لیں، ذرا دیکھ لیں۔ تو وہ بچہ مسکرایا۔ مسکرانے کے بعد پتہ ہے مجھے کیا کہنے لگا؟ مجھے اس بچے نے کہا کہ بھائی، آپ سیدھا سیدھا کہو نا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ میں نے کہا میں ایسا نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا سا دیکھ لیں اور تحقیق کر لیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ دین اچھا لگے۔ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان، ہمیں پتہ ہے اور یہ دین اچھا ہے اور یہ سچا ہے، اور میں مسلمان ہونا بھی چاہتا ہوں، چلو میں مسلمان ہو جاؤں۔ تو اس کے بعد میرے ساتھ جو مسائل ہوں گے میرے گھر پہ، اس میں کون ساتھ دے گا میرا؟ اس نے کہا کہ جب کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو فیملی اس کو گھر سے نکال دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، وہ راستے پہ آ جاتا ہے، سڑک پہ آ جاتا ہے، تو اس کے بعد اس کو سپورٹ کرنے والا بھی تو کوئی ہو۔ کہہ رہے کہ آپ کے ہاں دیکھیں، وہ جو باہر اس روم میں بیٹھا ہوا ہے، کسی ایک بڑے افسر کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ اس روم میں جو بڑی داڑھی والا بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ دین کی باتیں بھی بہت کرتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے، لیکن جب ٹائم آتا ہے کسی کو فائدہ دینے کا تو وہ اپنے آپ کو فائدہ زیادہ دیتا ہے یا اپنے لوگوں کو زیادہ فائدہ دیتا ہے، جبکہ کام ہم زیادہ کرتے ہیں، محنت ہم زیادہ کرتے ہیں، اور ہمیں فائدہ کوئی نہیں پہنچاتا۔ کہہ رہے ہیں جب ایسا عدل ہوگا تو پھر کس طرح ہوگا؟ اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن میری کوئی سپورٹ تو کرنے والا ہو۔ بات میں کوئی لاجک دوسری ہو یا کوئی دوسری لاجک نہ ہو، لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں، ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ انصاف نہیں کرتی۔ اگر ہم لوگ صرف اور صرف انصاف کریں، حق بات کہیں، اگر کسی کا اور کو فائدہ دینا ہے تو
بجائے کہ اپنا فائدہ سوچنے کی ہم اس کو فائدہ پہنچائیں، تو آپ یقین کریں کہ کافی مسائل حل ہو جائیں، اور کسی کو کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے کہ آپ مذہب اسلام کی طرف دیکھیں اور یہاں آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں۔ کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا قول اور آپ کا فعل صحیح ہے تو لوگ خود آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اگر آپ کی قول اور فعل میں تضاد ہے تو کوئی بھی نہیں آتا۔ اور آج کل ایسا ہی ہے، ہم مسلمانوں کی اکثریت لوگوں میں ہمارے قول اور فعل میں بہت زیادہ تضاد ہے، تو کیسے لوگ آئیں گے؟ چلو ٹھیک ہے، ان بچوں کا جو مستقبل ہوگا تو میری تو دعا ہے ان کے لیے کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانیاں فرمائے، لیکن کیا قیامت کے دن ہم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے وہ دو بچے جو مسلمان نہیں ہوئے؟ اگر ایسا پوچھا جائے تو قیامت کے دن ہم کون سا جواب دیں گے؟ مجھے کوئی یہ بات بتائے۔ ہمیں احساس کرنا چاہیے، ہمیں خیال کرنا چاہیے، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے دروازے بند نہ ہوں، دروازے کھلے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔